السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں مولانا سمیع اللہ نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں آذان مینار یوٹیوب چینل۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس امت محمدیہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دو طاقتوں کا مفاد اور مقصد ایک ہوتا ہے تو وہ آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں۔ ایک طاقت شیطان کی ہیں اور ایک طاقت نفس کی ہیں، دونوں نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ انسان کو وقتی لذتوں میں لگا کر گمراہ کرنا۔ ان دو طاقتوں کے حملے کے بعد اللہ جل جلالہ نے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تحفہ عطا فرمایا، اور اس کی مثال ایسی ہیں جیسے حکیم بنفشہ کو پانی میں گھول کر دیتا ہے کہ یہ آپ پیئیں گے تو آپ کا زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ سب سے بڑا حکیم ہیں۔ اللہ نے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بنفشہ دیے ہیں شیطان اور نفس کے حملے سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسانی اعمال کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہیں کہ جس کا ذائقہ دنیا میں بھی لذیذ ہیں اور آخرت میں بھی لذیذ ہیں، یہ پہلی قسم علم ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ ایک فوجی دستہ وہاں سے گزرا۔ آخر میں کمانڈر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ دستہ اور یہ فوج مشرق سے مغرب کی طرف سے گزری ہیں یا مغرب سے مشرق کی طرف؟ فرمانے لگے، مجھے تو اس کا علم ہی نہیں کہ یہاں سے کوئی فوجی دستہ گزرا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک علم کی طاقت ہے اور ایک بدنی طاقت ہے۔ علم کی طاقت بدن کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا اور سوال کیا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو عفریت نامی ایک جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا، آپ صبح کو بیٹھتے ہیں اور شام کو اٹھتے ہیں، میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں طے کروں گا اور شام تک لے آؤں گا۔ اتنے میں ایک اور پاس بیٹھا ہوا کہنے لگا، یہ تخت میں لاؤں گا، لیکن قرآن نے کہا عندہ علم من الکتاب۔ یہ دوسرے والا یہ اہل علم میں سے تھا اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کہنے لگا، میں لاؤں گا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے کی دیر میں لاؤں گا۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے کے پاس بدنی طاقت تھی اور اس دوسرے کے پاس علمی طاقت تھی، چنانچہ معلوم ہوا کہ علم کی طاقت بدنی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں، انسانی اعمال کی دوسری قسم جہالت ہیں۔ جہالت دنیا میں بھی مضر ہیں اور آخرت میں بھی مضر ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال سے یوں بیان فرمایا کہ ایک شیشی اور بوتل میں زہر ہو اور ایک جاہل آدمی کھانسی کا شربت سمجھ کر پیے مر جائے، تو اس انسان کو زہر نے نہیں مارا بلکہ جہالت نے مارا ہے۔ اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ زہر ہیں تو کبھی بھی استعمال میں نہ لاتا۔ اور دوسری مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک جاہل آدمی کے سامنے اگر سام کا ایک بچہ ہو اور وہ یہ سمجھ کر کہ بہت خوبصورت چیز ہیں وہ لے کر ہاتھ پر رکھے اور ڈسے مر جائے، تو اس کو سانپ نے نہیں مارا بلکہ جہالت نے مارا ہے۔ تو جہالت دنیا میں بھی مضر ہیں اور آخرت میں بھی مضر ہیں۔ اب اللہ سے، رسول اللہ سے اور قرآن سے جہالت یہ دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں اور آخرت میں بھی نقصان دیتی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، انسانی اعمال کی تیسری قسم وہ ہیں کہ جس کا ذائقہ دنیا میں لذیذ ہیں اور آخرت میں کڑوا ہیں۔ یہ سود کا مال ہیں، زنا ہیں، چوری ہیں، انشورنس کا مال ہیں، دنیا میں تو لذیذ ہیں اور آخرت کے اعتبار سے یہ بہت کڑوا ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک پیاسا آدمی ہو اور اس کے سامنے ٹھنڈا بہترین اور شیرین دودھ ہو اور اس میں زہر ملا ہوا ہو۔ اب اگر یہ دودھ پیے گا
وقتی طور پر اس کی پیاس بجھ جائے گی، مگر جب زہر اپنا اثر دکھائے گا تو یہ مر جائے گا۔ اور انسانی اعمال کی چوتھی قسم وہ ہیں کہ جس کا ذائقہ دنیا میں کڑوا ہے اور آخرت میں لذیذ ہیں۔ یہ تہجد کی نماز ہیں، 5 وقتی نماز ہیں، روزہ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہیں اور اللہ جل جلالہ کی فرما برداری ہیں۔ تہجد کی نماز، 5 وقتی نماز، قرآن پاک کی تلاوت بہت مشکل ہیں اور شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا، مگر جب انسان کر لیتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے ان میں بہت کچھ اجر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔